ناظرین، آج ہم دنیا کے اندر ایک ایسے دجالی دور میں جی رہے ہیں کہ دنیا کے حالات پر نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اگر جو کچھ ہر انسان کر سکتا ہے اس کے لیے وہ کر گزرے تاکہ اس دجالی دور سے خود کو بھی بچا سکے، اپنی قوم کو بھی بچا سکے۔ اگر کوئی عالم ہے تو علمی استدلال کے ساتھ، کوئی شاعر ہے تو اپنے اشعار کے ذریعے سے، کوئی صحافی ہے تو اپنے صحافت کے ہنر کے ذریعے سے اس دجالی دور میں جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، جو دشمنی اور نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اس کے ازالے کے سلسلے میں ہمیں ہر انسان کو کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ آخر کس وجہ سے عرب ممالک نے اس فلسطین کے اندر خون ریزی ہوتا ہوا دیکھا، اپنے ہی بھائی بہنوں اور اپنے ہی عرب انسانوں کی قتل و خون پر وہ خاموش تماشائی بنا رہے، اور معصوم بچوں، عورتوں، بوڑھوں کی چیخیں ان کے کانوں تک نہیں پہنچ سکی، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس پر آپ جب غور کرتے ہیں ایک اسلامی نقطہ نظر سے، ایک مسلمان کی نقطہ نظر سے، اور ایک اسلام پسند انسان کی نقطہ نظر سے جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لوگ نہیں چاہتے، عرب ممالک کے جو حکمران ہیں نہیں چاہتے کہ یہ جو اسلام پسند ہیں وہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ اگر وہ وہاں پر کامیاب ہوتے ہیں تو ان کے کرسی کے پائے بھی جگمگانے لگیں گے، اور ان کا سپر پاور جو امریکہ بہادر ہے، اس کے سپورٹ کے باوجود بھی وہ اپنی بادشاہت کو، اپنی حکمرانی کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ اسی لیے ان لوگوں نے نہ تو مصر کے اندر مرسی کی حکومت کی معزولی اور ان کی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر مسلمان بھائی بہنوں کو کٹتے، لٹتے، پٹتے اور پرزے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے کان پر جو نہیں رہی۔ اس کا مقصد، اس کا مطلب، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اسلام پسندوں کو ہارتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر وہاں جیت جائیں گے تو ان کی بادشاہت بھی خطرے میں پڑے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تحریک، وہ جذبہ، وہ جوش یہاں تک پہنچ جائے۔ لیکن اس تمام احتیاطی تدبیروں کے باوجود، اس بے حسی کے باوجود بھی ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا وجود ہمیشہ خطرے میں رہے گا، اور یہ مقدر ان کا بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوگا اگر وہ اس پر کچھ ایمانی سوچ کے ساتھ کچھ کرنے کا کچھ ارادہ نہ کریں۔ فلسطین کی 2 سالہ جو خونریز جنگ تھی، بلکہ جنگ نہیں، اس کو جینوسائیڈ کہا جانا چاہیے، کیونکہ دنیا کے سارے لوگ اس کو جینوسائیڈ کہتے ہیں، اس کے باوجود بھی تاریخ کے اندر جب یہ تاریخ لکھی جائے گی تو تاریخ لکھنے والا یہ لکھے گا کہ ساری دنیا کی دشمن طاقتیں اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے ایمونیشن کے ساتھ، اپنے بموں کے ذریعے سے ان کے جذبہ حریت کو اور ان کے جذبہ ایمانی کو ہلا نہیں سکی۔ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، ان کے سروں کو کاٹ دیا گیا، لیکن جھکایا نہ جا سکا۔ جب ہم اس کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس بات نے ان لوگوں کے اندر استقامت، جرأت، ہمت، صبر اور ایمانی حرارت کو برقرار رکھا، تو اس کی جواب یہی ہے کہ ان کے اندر ایمانی جذبہ اور جوش تھا، اور آخرت کی جینے کی تمنا، آخرت میں کامیابی کی تمنا ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ دنیا کے تمام ان حالات پر جب ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر جینا ہے تو ہم کو ایمان کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جینا ہے، ورنہ دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی، اللہ نہ کرے۔